تجھے کیا معلوم اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ یہ تو نے اس طرح صبر نہیں کیا تو تجھے اس کے اخلاق کا علم کیسے ہو گیا؟ میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے طرز دعوت سے سب سے پہلی بات یہ ملے گی کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. آپ نے رنگ میں، زبان میں، قوم اور قبیلے میں دعوت دینے میں اس کی رعایت نہیں کی، بلکہ اگر کبھی یہ خیال بھی ہوا کہ یہ رؤساء مشرکین اگر میرے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر بات سننا پسند نہیں کرتے، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، ان کی حیثیت ان کے مشرکین رؤساء مشرکین کے نزدیک ان کے غلاموں کی حیثیت ہے، یہ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو ان رؤساء مشرکین کے غلام تھے مگر اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام میں ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن رؤساء مشرکین ان کو اپنا غلام ہونے کی وجہ سے اچھا نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. چنانچہ آپ کو ایک خیال ہوا کہ ان رؤساء مشرکین کی الگ نشست ہو جائے. تمہاری بات بہت جا کے سننی پڑے گی. ان رؤساء مشرکین کی الگ نشست ہو جائے، ایک خواص کا جوڑ ہو جس میں عوام شریک نہ ہو. اس لیے کہ یہ رؤساء مشرکین اپنے حیثیت اور معیار کے اعتبار سے ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو کیا حرج ہے اگر ان کو الگ جمع کر لیا جائے؟ انہوں نے مطالبہ کیا اس کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سنیں گے مگر ایک شرط پر، کہ جب ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہماری بات چل رہی ہوگی، ہم سے آپ مذاکرہ کر رہے ہوں گے، تو اس وقت یہ آپ کے فقراء صحابہ یہ شریک نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو قبول فرمایا اس خیال سے کہ چلو ان کے کان میں دین کی اسلام کی بات تو پڑے، ان کے کان میں اسلام کی بات تو پڑے، کیا حرج ہے؟ میرے صحابہ تو ایمان لا چکے، بات سمجھ چکے، اگر اتنی دیر کے لیے یہ ایک طرف ہو جائیں اور رؤساء مشرکین کا ایک الگ جوڑ ہو جاوے. ادھر تو بات شروع ہوئی رؤساء مشرکین سے، سارے صحابہ صاحب نے کہہ دیا دیکھو اس وقت سے اس وقت تک کا وقت یہ رؤساء مشرکین کے لیے ہے، تم اس میں شریک مت ہونا. سارے صحابہ کو روک دیا گیا، سب کو اطلاع کر دی گئی، یہ وقت الگ کر دیا گیا ہے رؤساء مشرکین کے لیے، اس میں تم میں سے کوئی شریک نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے، اچانک ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جنہیں نہیں معلوم کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا وقت ہے، کن سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ دروازے سے چیخے مسجد کے، انہیں نہیں معلوم کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، کون لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں. وہی سے چیخے وہ، علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھلایا مجھے بھی سکھلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے سے ناگواری ہوئی، آل کی پیشانی میں بل آ گئے، ناگواری ہے ان کے آنے سے. ادھر تو آپ کو ناگواری ہو ان کے آنے سے، ادھر قرآن نازل ہوا کہ جو طلب لے کر آ رہا ہے آپ کے پاس، اس کو دیکھ کر تو آپ کی پیشانی پر بل آ گئے اور آپ کو ناگواری ہوئی. اور جن لوگوں میں استغنا ہے ان کی آپ کوشش میں ہیں. آپ نے فوراً کاغذ منگوایا جو لکھا گیا تھا ان کے جوڑ کے لیے الگ، آپ نے کاغذ پھاڑا اور فرمایا کہ ہمارے ان سے اس بات پر کوئی معاہدہ نہیں. سوچنے کی بات ہے
سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو غیر ہیں، اسلام میں بھی آئے نہیں، ان کے اسلام میں آنے کی امید پر اگر ساتھ چلنے والوں کو الگ کر دیا تھوڑی دیر کے لیے، اور ان کو دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی اسلام لائیں گے نہیں لائیں گے کچھ معلوم نہیں، اگر ان کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا، اس خیال سے کہ یہ بات سننے اتنی دیر کے لیے بھی تفریق اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ ہاں اصل بات یہ تھی کہ تم کام کرنے والوں کو جمع کرتے، ان کے ساتھ اگر اغیار بھی شریک ہو جاتے تو ان کی صحبت اور ان کے ساتھ رہنے سے اللہ ان کے دلوں میں بھی ہدایت کا نور اتار دیتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز دعوت یہ ہے اصل کہ آپ نے امت کو رنگ اور زبان میں تقسیم نہیں ہونے دیا، رنگ اور زبان میں تقسیم نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اگر امت رنگ میں تقسیم ہو گئی تو تب بھی امت کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی، اور اگر زبان میں تقسیم ہو گئی تب بھی امت کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی۔ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ رنگ، زبان، قوم، قبیلہ، ملک، اس سب کی نسبتیں ختم کر دی جائیں، سب نسبتیں ختم کر دی جائیں، اور ان کے ختم ہونے کا جو سب سے اہم موقع ہے وہ یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور خروج ہے۔ جس جماعت میں جتنی قسم کے لوگ ہوں گے، جس جماعت میں جتنی قسم کے جتنے رنگ کے لوگ ہوں گے، جس جماعت میں جتنی زبان کے لوگ ہوں گے، جس جماعت میں جتنی زبان کے لوگ ہوں گے، ایسی جماعتوں کے ذریعے اللہ رب العزت دنیا میں امن قائم فرمائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو ایمان اعمال صالحہ پر مجتمع ہو جائیں گے، اللہ ان کے دلوں میں بے غرض محبتیں پیدا فرما دیں گے، اللہ ان کے دلوں میں بے غرض محبت پیدا فرما دیں گے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس راستے میں، اس کام میں صحابہ کرام کو آپ ایسے لے کر چلے، ایسے لے کر چلے کہ اجنبی سے اجنبی آدمی، نیا سے نیا آدمی وہ آپ کے یہاں اپنے لیے پوری گنجائش محسوس کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ بھئی کیونکہ میں ان کے قبیلے کا، ان کے رنگ کا نہیں ہوں تو یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی سے اجنبی آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ نئے آنے والے حیرت کرتے تھے کہ یہ ان کے رنگ کا نہیں ہے مگر یہ ان کے خاندان کا معلوم ہوتا ہے، یہ ان کے رنگ کا نہیں مگر ان کے خاندان کا معلوم ہوتا ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ اگر ہم میں سے کسی نے رنگ یا زبان یا ملک کے اعتبار سے اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ اہل سمجھا دین کی محنت کے کرنے کا، اپنے کو دوسرے سے زیادہ اہل سمجھا دین کی محنت کے کرنے کا، تو میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے، اللہ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے، اللہ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے کہ کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ اہل سمجھے زبان یا ملک یا قوم کے اعتبار سے، اللہ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کالے آدمی نے پوچھا کہ میرا رنگ کالا ہے، چہرے سے میں بد شکل ہوں، آپ لوگ عرب ہیں، آپ گورے ہیں، آپ کی ناک کھڑی ہے، میری ناک پچکی ہوئی ہے، آیا میں اتنا بد شکل آدمی جنت میں داخل ہو جاؤں گا یا نہیں؟ یہ
بد شکل کالے آدمی نے سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ کالے آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا گورا کر کے داخل کریں گے کہ اس کے چہرے کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ اتنا سفید کر دیں گے اس کو جنت میں 1000 سال کی مسافت سے اس کے چہرے کی سفیدی نظر آئے گی. یہ احساس ختم کیا, یہ احساس ختم کیا. میں بہت ضروری بات عرض کر رہا. یہ احساس ختم کیا, یہ احساس ختم کیا کہ نہیں, دعوت اور دین میں اور اسلام میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ کس زبان, کس رنگ, کس قوم کے لوگ دین کی محنت کے زیادہ حقدار ہیں, یا جنت میں ان کا مقام ان سے مختلف ہوگا, یہ بھی نہیں. یہ خیال یہ ہوا اس کالے آدمی کو کہ ہمارے علاقے میں دین ان کے ذریعے سے آیا ہے, شاید آخرت میں ان کا درجہ اور ہوگا, ہمارا درجہ الگ ہوگا, کیونکہ ہمارے ان کا رنگ میں فرق ہے. آپ نے رنگ کے فرق کو یوں ختم کیا. آگے زبان کا فرق, آگے زبان کا فرق. اگر خدا نہ کرے یہ خیال بھی آئے, اگر یہ خیال بھی آئے کہ ہم زبان کی وجہ سے اس کام کے زیادہ حقدار اور اہل ہیں, اور یہ جو قسم ہے انصار, میری بات توجہ سننا بہت, یہ جو انصار ہیں ان کی زبان ہماری زبان الگ ہے. یہ جو انصار ہیں ان کی زبان ہماری زبان الگ ہے. ہم مہاجر ہیں, ہماری زبان الگ ہے. یہ انصار ہیں, ان کی زبان الگ ہے. لہذا جو ہماری زبان والے ہیں وہ ہماری وہ اس دعوت کے کام میں ہماری مدد کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. سنو غور سے بات. اگر یہ خیال بھی آیا, اگر یہ خیال بھی آیا صحابہ میں کہ ہم کیونکہ نبی کی زبان والے ہیں, نبی دین کی دعوت لے کر آئے اور ان کی زبان عربی ہے, ان کی زبان عربی ہے, ان کی زبان عربی ہے, اور یہ لوگ جن کی زبان عربی زبان نہیں ہے یہ وہ کام نہیں کر سکتے جو کام ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری نبی کی زبان ایک ہے. سننا بہت توجہ سے بات, بہت توجہ سے بات سننا. ہماری اور ہمارے نبی کی زبان ایک ہے, وہ بھی عربی ہیں اور ہم بھی عربی ہیں. رہا یہ سلمان فارسی ہیں, صہیب رومی ہیں, بلال حبشی ہیں, ان کی زبان ہماری زبان سے مختلف ہے. تو لہذا جو نبی کی مدد و نصرت ہم کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. حالانکہ عربی جنت کی زبان ہمیشہ کے لیے, حدیث کی زبان قرآن کی زبان, حدیث کی زبان قرآن کی زبان, اور ہمیشہ تمام اہل جنت کی عربی زبان, سارے 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 جنتیوں کی ہمیشہ کی زبان عربی. اس عربی زبان پر فخر کیا, اس عربی زبان پر فخر کیا خزرج کے قبیلے کے ایک آدمی قیس بن مطاطیہ نے, اور صہیب, سلمان, بلال, یہ رضی اللہ عنہ اجمعین, یہ سب بیٹھے ہوئے تھے ایک حلقے میں, سب بیٹھے ہوئے تھے ایک حلقے میں, یہ سب بیٹھے ہوئے تھے ایک حلقے میں. ان کو کہا کہ تمہاری زبان تو یہ زبان نہیں ہے, لہذا ہم عربی ہیں, ہمارے نبی عربی ہیں, جو مدد ہم کر سکتے ہیں اپنے نبی کی, اور جتنے ہم اس کام کے حقدار ہیں اتنے تم نہیں ہو. ہم اس کام کے زیادہ اہل ہیں زبان کی وجہ سے, ہم اس کام کے زیادہ اہل ہیں
زبان کی وجہ سے. دیکھو میں صراحتاً کہہ دیتا ہوں، یہ خیال آنا کام ایشیا سے آیا، ہم ایشین ہیں، بس یہ خیال بھی امت ہونے کے خلاف ہے. یہ خیال بھی امت ہونے کے خلاف ہے. بہت ضروری بات ہے. انصار اور مہاجرین یہ دونوں کے دونوں، یعنی مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے مہاجر، ان دونوں کے درمیان اگر آج بھی ایسا آپس کا بھائی چارہ نہ ہوا جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا تھا، اتنا زبردست بھائی چارہ ہوا تھا کہ ایک انصاری مہاجر کی لڑکی سے شادی کرنے کو حلال نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ سمجھتا تھا کہ یہ میری بھتیجی ہو گئی، کیونکہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی لڑکی سے میں شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں آپس میں ایسا بھائی بھائی بنا دیا گیا کہ میں اس کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا. آپ کو بتانا پڑا، اللہ نے بھی یہ کہا کہ نہیں، تم آپس میں جو بھائی بھائی بنائے گئے ہو وہ تمہارے درمیان دینی رشتہ ہے، حقیقی رشتہ نہیں ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کی بچیوں سے شادی کر سکتے ہو. ذرا سوچو کہ مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے مہاجرین، ان دونوں کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھائی چارہ قائم کرایا کہ وہ ایک دوسرے کی بچی سے نکاح کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کہ نہیں شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بچی میری بھتیجی ہو گئی، تو میرا بھائی ہے. ایسا بھائی چارہ. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اجتماعیت پیدا کی. تو یہاں اس واقعے میں قیس بن مطاطیہ نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو، ہم ہیں عرب، ہماری زبان عربی اور ہمارے نبی عربی، اور تم لوگ جو ہو تم غیر عرب ہو، تمہاری زبان عربی زبان نہیں ہے، لہذا اپنے نبی کو جو مدد ہم کر سکتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے. یہ کہا قیس بن مطاطیہ نے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سید العلماء، اس لیے کہ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ ہرگز ایک جملے کو برداشت نہ کریں گے جس سے امت میں افتراق پیدا ہوتا ہو. یہ علماء کا کام تھا کہ وہ امت کے افتراق برداشت نہیں کریں گے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے تھے قیس بن مطاطیہ کی بات، اور یہ خیال ہوا کہ یہ بیچارے سلمان صہیب بلال یہ بیچارے فقراء مسلمین اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے یہاں آئے، ان کے سامنے یہ بات کہی جائے کہ یہ ہماری زبان والے نہیں ہیں، لہذا ہم زیادہ حقدار ہیں نبی کی مدد کے. یہ بات حضرت معاذ کو بری لگی. انہوں نے قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑا اور کھینچ کر لے گئے آپ کے پاس، اور لا کر یہ کہا کہ یہ قیس بن مطاطیہ یوں کہتا ہے کہ ہم اس دعوت کے کام کے زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہماری اور نبی کی زبان ایک ہے. ہم زیادہ حقدار ہیں اس دعوت کے کام کے، کیونکہ ہماری نبی کی زبان ایک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر اتنا غصہ آ گیا
حالانکہ میں عرض کر چکا کہ عربی زبان تمام زبانوں کی بادشاہ ہے اور ہمیشہ کی زبان ہے اور قرآن اور حدیث کی زبان ہے. سارا علم عربی میں آیا، سارا علم عربی میں آیا، سارا علم عربی میں آیا. لیکن آپ کو سن کے اتنا غصہ آ گیا کہ آپ سیدھے مسجد میں گئے اور آپ منبر پر بیٹھے، تمام صحابہ جمع ہو گئے. آپ نے بیان فرمایا اور بیان میں یہ فرمایا کہ یہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے. یہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے. عربی زبان زبانوں میں سے ایک زبان ہے جس کو عربی آتی ہے وہ عربی ہے، انگریزی آتی ہے انگریزی ہے، جس کو فارسی آتی ہے وہ فارسی ہے. جو روم کا ہے اس کی زبان رومی ہے، روم کا اس کی زبان رومی ہے. آپ کو غصہ اتنا آ گیا اس بات پر کہ تم نے عربی ہونے کی وجہ سے غیر عرب پر فخر کیوں کیا؟ سننے کی بات ہے بہت، تم نے عربی ہو کر غیر عربی پر فخر کیوں کیا؟ صرف زبان کی وجہ سے. آپ کو اتنا غصہ آ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، اس تم نے فخر کیوں کیا؟ ابھی آپ بیان فرما رہے تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے سامنے کیسی بھی متعطیہ کا گریبان پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے. گریبان پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ قیس اس کو اے معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو. میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا کہ ایسا کتنا بڑا جرم ہو گیا اگر یہ کہہ دیا کہ بھئی ہماری زبان نبی کی زبان ایک ہے، لہذا ہم نبی کی مدد کے زیادہ اہل ہیں کیونکہ ہم زبان سمجھنے والے ہیں. کوئی اگر سوچے گا تو اپنے ناقص عقل میں سوچے گا ہاں بہتر ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر فخر کر کے اتنی بھی تقسیم امت میں نہ چاہیے. میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا. فرمایا آپ نے معاذ اس قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دے، قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دے. چنانچہ بعد میں قیس بن مطاطیہ اسلام سے مرتد ہوئے. میں اس لیے عرض کر رہا کہ بہت ساری خیریں ہیں اس کام کے ساتھ، مگر وہ ساری خیریں ہمیں اس لیے بھی حاصل نہیں ہوتی کہ ذہنی طور پر ہم بٹے ہوئے ہیں. ذہنی طور پر ہم بٹے ہوئے ہیں. ذہنی طور پر ہم بٹے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی لوگوں کو جو مقام دیا ہے یہ بتلانے کے لیے ساری امت کو کہ ہم ساری انسانی کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم ساری انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں. ہمارے یہاں دعوت کے دینے میں کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی زبان، کوئی رنگ آگے پیچھے نہیں ہے، آگے پیچھے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مؤذن بنایا باوجود یہ کہ نہ رنگ کے اعتبار سے، نہ زبان کے اعتبار سے، نہ ملک کے اعتبار سے، نہ قبیلے کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے وہ عرب میں سے یا آپ کے قریب والوں میں سے نہیں ہے. ملک بھی دوسرا، رنگ بھی دوسرا، زبان بھی دوسری، مگر کیا بنایا؟ مؤذن بنایا.
حالانکہ حضرت عمر تمنا کرتے تھے کاش خلافت کی مشغولی نہ ہوتی تو مؤذن ہوتا، خلافت کی مشغولی نہ ہوتی تو مؤذن ہوتا۔ حضرت علی تمنا کرتے تھے کاش میں نے حسنین کے لیے آپ سے اذان لے لی ہوتی کہ انہیں دونوں کو آپ مؤذن بنا دیجئے۔ اتنا اونچا درجہ اذان کا ہے، اتنا اونچا درجہ اذان کا ہے۔ آپ نے جب مؤذن کے فضائل بیان کیے، حضرت عمر نے کہا کہ آپ نے تو اذان کے ایسے فضائل بیان کر دیے، ہمارے درمیان آپس میں تلواریں چلیں گی مؤذن بننے کے لیے، آپس میں تلواریں چلیں گی مؤذن بننے کے لیے۔ اے عمر نہیں، اے عمر نہیں، ایسا نہیں ہے، جانے بھی دے، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ سب سے کمتر اور سب سے بیکار اور سب سے نکمے آدمی کو مؤذن بنایا جائے گا۔ ہر ایک یوں کہے گا یہ کام تو میرے کرنے کا نہیں ہے، یہ کام تو میرے کرنے کا نہیں ہے۔ آپ نے یہ فرمایا عمر سے، میں نے تو عرض کیا کہ آپ نے حضرت بلال کو مؤذن بنایا، بلال کو سب سے اونچا مقام مؤذن کا، وہ مقام حضرت بلال کو دیا۔ اس بات کا سبق سکھلانے کے لیے امت کو اس بات کا سبق سکھلانے کے لیے، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کے لیے اذان کا عہدہ چاہتے تھے، لیکن بلال حبشی کو مؤذن بنایا۔ اسامہ ابن زید، اسامہ ابن زید رنگ سے کالے، چہرے پر چیچک کے داغ، چہرے پر چیچک کے داغ، ناک پچکی ہوئی، گھر کی چوکھٹ سے ٹھوکر لگ کر گرے اور پیشانی سے خون بہنے لگا، ناک الگ بہ رہی تھی، خون الگ بہنے لگا۔ آدمی آیا، عائشہ دیکھ جلدی اٹھ، اس کی ناک صاف کر دے، اس کے زخم سے خون صاف کر دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے بڑی گھن آئی، میں ویسے بھی چہرے کے اعتبار سے بد شکل، پھر اس حالت کو دیکھ کر حضرت عائشہ کی نفیس طبیعت کہتی ہیں کہ مجھے بڑی کراہیت ہوئی، بڑی گھن آئی کہ میں کیسے اس کی ناک صاف کروں اور کیسے اس کے زخم سے خون صاف کروں۔ جب آپ نے دیکھا کہ عائشہ اس کی ہمت نہیں کرتی تو آپ خود اٹھے اور آپ نے اپنے منہ سے ان کے زخم سے خون چوسا، ان کے زخم سے خون اپنے منہ سے چوسا۔ آپ خون چوستے تھے ان کے زخم سے اور باہر تھوکتے تھے، ان کے زخم سے خون چوستے تھے، باہر تھوکتے تھے، یہاں تک کہ زخم کو آپ نے اپنے منہ سے صاف کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ جس خون کو میں کپڑے سے صاف کرنے کی بھی ہمت نہیں کر رہی تھی، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے صاف کر رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد سے پھر میرے دل سے اسامہ کی حقارت ختم ہو گئی۔ یہ کر کے دکھلایا، یہ کر کے دکھلایا۔ میں آپ سے صراحتاً کہتا ہوں کہ جن ملکوں میں مختلف اجناس اور جن ملکوں میں مختلف زبان اور مختلف رنگ کے لوگ بستے ہیں، جب تک ان کے درمیان سے رنگ، زبان اور قوم اور قبیلے کا فرق ختم نہ ہوگا، اس وقت تک انصار اور مہاجرین والا اجتماع نہیں ہوگا، اور جب تک انصار اور مہاجرین والا اجتماع نہیں ہوگا اس وقت اسلام نہیں پھیلے گا۔ تبلیغ کا مقصد صرف دین سکھلانا نہیں ہے، تبلیغ کا مقصد صرف دین سکھلانا نہیں ہے، بلکہ امت کو ایمان اعمال صالحہ پر اور اس راستے کی نقل و حرکت پر بلا تفریق جمع کرنا ہے۔ کیسے جمع کرنا ہے؟ بلا تفریق جمع کرنا ہے۔ یہ اس پر اللہ کی مدد آئے گی۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کا اعلان کیا ہے کہ مدد اور نصرت کی یہ شرط ہے کہ تم مجتمع ہو جاؤ، اجتماعیت پر مدد ہے۔ یہ نہیں کہ ایک خیال کے لوگ یہاں جمع ہو جائیں، دوسرے خیال کے لوگ وہاں جمع ہو جائیں، یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے۔ امت مجتمع ہو بلا تفریق، رنگ، زبان، قبیلہ، ملک، ان تمام نسبتوں سے اونچے ہو کر اس کام کو کرنا
یہ امت کی اجتماعیت ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ کسی کو بھی حقیر سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی حضرت اسامہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے نکلنے میں تاخیر کی، آپ نے عرفات سے نکلنے میں تاخیر کی، انتظار کرتے رہے کبار صحابہ سب، مہاجرین اولین سب ساتھ آپ کے، کیوں نہیں چلتے، کیوں تاخیر ہو رہی، کیا وجہ ہو رہی، بہت دیر ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد حضرت اسامہ آئے، آپ نے آیا کہ ہاں ہم اسامہ کا انتظار کر رہے تھے، یہ اسامہ آ گئے ہیں، اب چلو، اسامہ آ گئے ہیں اب چلو۔ سب کو برا یوں لگا کہ اسامہ چھوٹے اور سارے بڑے بڑے صحابہ انتظار کر رہے۔ اہل یمن نے کہہ دیا کہ اس اسامہ کی وجہ سے سب کو روکا گیا، بھلا اس کی کیا حیثیت، بھلا اس کی کیا حیثیت، اس کی وجہ سے سب کو روکا گیا۔ جب ارتداد آیا تو سب سے پہلے اہل یمن مرتد ہوئے، سب سے پہلے اہل یمن مرتد ہوئے۔ پوچھا گیا اہل یمن کے ارتداد کا کیا سبب ہوا، اہل یمن کے ارتداد کا کیا سبب ہوا؟ بتلایا گیا کہ اہل یمن کے ارتداد کا سبب حضرت اسامہ کے انتظار کرنے کو حقیر سمجھنا ہوا، حضرت اسامہ کے انتظار کرنے کو حقیر سمجھنا ہوا، یہ اہل یمن کے ارتداد کا اصل سبب بنا۔ اس لیے میں نے یہ جو واقعے سنائے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رنگ اور قوم اور قبیلے اور زبان میں تقسیم نہیں ہونے دیا، تقسیم نہیں ہونے دیا۔ یہ دعوت کا سب سے بنیادی اصول ہے، دعوت کا یہ سب سے بنیادی اصول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ آپ کا سفر ہجرت میں ڈاکوؤں کا راستہ اختیار کرنا صرف ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے تھا، ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے۔ سفر ہجرت میں آپ نے ڈاکوؤں کا راستہ اختیار کیا، حالانکہ سفر ہجرت تو خود خطرے کا، سفر ہجرت خود ایک خطرناک سفر، آپ کے پیچھے لوگ آپ کو پکڑنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے، انعامات کے اعلانات ہو رہے، جو آپ کو پکڑ گرفتار کر لائے اس کو انعام ملے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خطرات میں بھی ڈاکوؤں کے راستے کو اختیار کر رہے، صرف ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے، ڈاکوؤں کو دعوت، اس راستے سے چلو تاکہ ڈاکوؤں کو دعوت دیں۔ اللہ کی شان بات اصل یہ ہے کہ جب ایک ادنا سے ادنا حقیر سے حقیر آدمی کو دعوت دینے کے لیے داعی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس ارادے پر ہی مدعو کے دل کو متوجہ فرما دیتے ہیں۔ دونوں ڈاکو اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے دونوں کو دعوت دی، دونوں ملے سفر میں، آپ نے یہ راستہ اختیار کیا ڈاکوؤں کے لیے، یہ نہیں کہ ڈاکوؤں کے ملنے کی خبر سن کر آپ یہ راستہ چھوڑ دیتے۔ فرمایا ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے ہی جانا ہے، کہ کیوں؟ کہ دعوت دیں گے ان کو دعوت دیں گے، کیا اور راستے میں لوگ نہ ملتے؟ دعوت دینے کے لیے اور لوگ بھی تو ہیں، یہ کیا ضروری ہے کہ ڈاکو کو دعوت دینے کے لیے ڈاکو کا راستے اختیار کیا جائے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے دین کا پیغام پہنچانے والوں کی لوگوں سے حفاظت کرتے ہیں، لوگوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک